الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی جل جلالہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس ہم ان کو ضرور جو ہے بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی بالطف ہو، میری زندگی اچھی ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اس کے لیے ہم اچھی زندگی کی ضمانت لیتے ہیں، بالطف زندگی کی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور بالطف زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو جب بالطف زندگی ملے گی تو پھر لطف ہی لطف ہے۔
اور جب پاکیزہ زندگی ملے گی تو پھر بھئی یہ اچھی زندگی ہے۔ یہ ایمان کے بغیر اور نیک اعمال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی برکت سے دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے، آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے۔ عالم برزخ کی زندگی جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی بہترین ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک جو ہے ان کو، ایمان والوں کو، اچھے اعمال والوں کو بالطف زندگی دیتی ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی، قبر کی زندگی میں بھی، کیونکہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو عالم برزخ میں رہیں گے، اس کے بعد پھر میدان معاشر میں جائیں گے، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو ایمان والے اور اچھے اعمال والے ہوں گے، قیامت کے دن بھی اللہ پاک جب کہ لوگ پریشان ہوں گے وہاں پر بھی بالطف زندگی عطا کریں گے، وہاں پر بھی ان کا وقت اچھا گزرے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ وہ پریشان ہوں گے میدان معاشر میں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مشک کے ٹیلوں پہ سیر کرتے ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ جو اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ بڑے پرامن لوگ ہوں گے، وہ بڑے امن میں لوگ ہوں گے۔ اور علماء نے ایک ضابطہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا اللہ پاک ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس میں علماء نے حدیث نبویہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فہرست بیان فرمائی ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے جو مؤذن ہیں، جو اذان پڑھنے والے ہیں، اور قرآن پاک کے جو معلمین ہیں، قرآن پاک کو پڑھانے والے ہیں۔ علماء نے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اور بھی ہے کہ جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے عالم میں کسی کو تسلی دیتے ہیں، تعزیت جا کر کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جو امام عادل ہوگا، یعنی عدل کرنے والا بادشاہ، اللہ پاک اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ جوان جو عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا
تو ایسے جوان کو بھی اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ تعلق اللہ کے لیے ہے، جیسے دین کی وجہ سے استاد اور شاگرد کی محبت ہوتی ہے، مقتدی اور امام کی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، دین کی وجہ سے ہو، ویسے بھی کسی کی دوستی دین کی وجہ سے ہو، اور اسی پر وہ اکٹھے ہوتے ہوں اور اسی پہ ان کی جدائی ہوتی ہو، تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور وہ لوگ یعنی وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں یا اللہ کی خشیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا اللہ کے دربار میں، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگتے مانگتے، ذکر کرتے کرتے جو رونے لگا، فرمایا کہ یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایسا آدمی بھی، یعنی جو بھی ایسا کریں گے عمل۔ میں سوچ رہا تھا کتنی عورتیں ہیں روتی بھی ہیں، کتنے مرد ہیں رو لیتے ہیں، بچے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے رونا، یہ کتنے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ رونا کئی قسموں کا ہوتا ہے، ایک رسمی رونا ہوتا ہے، ایک کسی سے کچھ مانگنا ہو تو ایک رونے کا ڈھنگ بنایا جاتا ہے۔ رونا کئی قسموں کا ہے۔ ایک رونا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دربار میں، تو یہ اس رونے کی قیمت لگے گی۔ اب بعض دفعہ رسمی طور پر بھی رویا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس دور میں رونے والیاں مخصوص ٹولہ تھا، ان کو بلایا جاتا اور وہ 6 ماہ تک جو ہے لمبے عرصہ تک وہ روتی تھی، اور لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارا فلاں فوت ہوا تو اتنے مہینے تک روتے رہے اس کے لیے، وہ جس کو پھوڑی کہتے ہیں یا جو بھی، اتنے عرصے تک لمبا رونا روتی۔ اور رونے والیاں وہ ایک گروہ تھا، ایک تو ہے نا بیٹا باپ کی جدائی میں روئے، رونا آ گیا، ماں کی جدائی میں رونا آ گیا، دل میں دکھ ہے، درد ہے، ماں کا بیٹا نہیں رہا، کوئی رو رہی ہے، باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی جدائی پہ رو رہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، فرمایا ابراہیم تیری جدائی کا غم ہے، اور دل غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، یعنی غم کا اظہار کیا اور رو رہے ہیں، اور فرمایا ہم وہ کریں گے جس میں اللہ راضی ہے۔ یعنی وہ زمانہ جاہلیت کا رونا نہیں روئیں گے،
تو ہم وہ اس وقت کریں گے جس میں اللہ راضی ہے۔ تو ایک ہے رونا اس طرح کا بھی، بعض دفعہ یہ عورتیں ہوتی ہیں، ہر بلادریوں کے اندر کوئی نہ کوئی رسمیں ہوتی ہیں، اور چلو مرد تو فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی کیا اس نے کچھ پڑھ کر دعا کر دی، تو میں کہا کرتا ہوں یہ عورتوں کا رونا، یہ فاتحہ رونا ہے، ہو جاتی ہیں کچھ رویا اور یہ فاتحہ ہو گیا، یہ نہیں، اصل میں یہ موقع ہے دوسرے کو تسلی دینے کا، رونے والے کو رلانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گئے اور اوپر سے وہ دوسری گئی وہ بھی اس کو رلائے، تیسری گئی وہ بھی اس کو رلائے، چوتھی گئی اس کو رلائے، وہ رونے والی بیچاری ایک ہے، رلانے والا پورا ماحول ہے اس کو، تو وہ رو رو کر شام کو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ موقع رلانے کا نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بعض دفعہ نا غلطی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، اپنی طرف سے آدمی اچھا کرتا ہے یا پتہ نہیں ہوتا، اصل میں یہ وجہ ہوتی ہے۔ یہ ان کا تو موقع ہے رونے کا جن کا فوت ہو گیا ہے، یعنی وہ رو سکتی ہیں، لیکن وہ آواز سے وہ بینڈ جو ہوتی ہیں نا، وہ مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہانا اگر آؤ بکا آ جائے تو اس میں کوئی نہیں، ایسا یہ نہیں کہ ممنوع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، لیکن کوئی آپ نے جیسے فرمایا ہم وہ کریں گے جس میں اللہ راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی قبر پہ گئے، مقام ابوا پہ، تو قبر پہ کھڑے کھڑے اتنا روئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں ہم آپ کے رونے کو دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ گیا، اس درد سے روئے۔ تو اگر غم کی وجہ سے کوئی روتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے تو اس کے لیے تو جائز ہے، بلکہ غم میں آدمی رو لے تو دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہو نہ تکلیف ہو۔ ایک ہے وہ زمانہ جاہلیت میں کچھ الفاظوں کے ساتھ بنا کر وہ رونا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور جو اوپر سے جائے تو کسی کا رونا دیکھ کر اس کو رونا آ جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اصل میں یہ موقع یہ ہے کہ جو رو رہے ہیں، جو غمگین ہیں، ان کے پاس جائے، رلائے نہیں بلکہ ان کو تسلی دے، اس کو کہتے ہیں تعزیت، اور یہ سنت طریقہ ہے، کیونکہ ایک جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا جائے گا تو اس کا غم ہلکا ہوتا رہے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک بیچاری وہ گھر کی ہے، دو عورتیں سارا دن جو ہے اس کو رلاتی ہیں، نہیں، دوسری جائے بہن اس کو تسلی دے کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ہوتا ہے موقع ایسے پھر آ جاتے، دیکھو جو ہے فلاں ہمارے چلے گئے، ان کے پاس وہ بھی چلے گئے، جو دنیا سے لوگ جاتے ہیں اللہ سب کو جنت والا بنائے، تو عالم برزخ میں وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، یعنی اگر ایک بندہ گیا ہے تو اس کا باپ اور اس کی والدہ پہلے جا چکی ہے، وفات ہو چکی ہے، تو ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں ملتے ہیں، حدیث میں ہے، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بیٹی میری وفات کے بعد، پہلے وفات کا بتایا، بعد میں بتایا کہ سب سے تو آ کر مجھے پہلے ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ وہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے جو پہلے جا چکے ہیں۔ تو یہ ہے ان کے یہ موقع، اصل میں بس یہ میرے سامنے یہ بات آ گئی ہے، یہ موقع تسلی دینے کا ہے کہ دوسرا غمگین ہے اس کا غم ہلکا ہو جائے، تو یہ جو ہے پریشان ہے اس کی پریشانی کم ہو جائے، تو تسلی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جا کر اس طرح تسلی دی جب حضرت زینب کا بیٹا فوت ہوا، نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بیٹی جو اللہ لے لے وہ اللہ کا ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اللہ عطا کرے وہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہ جو ہے جو تسلی دیتا ہے جا کر، مرد ہے عورت ہے، حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن اللہ پاک ان کو بھی عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو جن کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دیکھو ایسے موقع پر یہ سوگ منانا بھی، یہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ چلو جو مرد ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اگر بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، اگر بیٹھی ہے وہ تسلی دے کر آ گئی ہے، صورت تو نہ بنائی جائے بعد میں 3 دن کے بعد، 3 دن تک جو ہے اس کا سوگ ہے فوتگی کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ ہے، نہ وہ خوشبو لگائے، نہ وہ بناؤ سنگار کرے، اور بلکہ گھر سے بھی نہ نکلے، کوئی عذر ہو شرعی تو پھر تو مسئلہ پوچھ لیا جائے، یعنی کہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں بیٹھے۔ اگر 4 مہینے 10 دن سوگ میں بیٹھتی ہے جدائی میں تو اللہ ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، نماز روزہ کرتی ہے، اور ایسی عورتیں جو کرتی پھر آنے والی زندگی میں وہ نماز روزہ وہ ان کا بیٹھنا یہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ پاک کیا کچھ عطا فرما دیتے ہیں اس عورت کو۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری مائی صاحبہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور ہماری مائی صاحب ہیں، ام المومنین ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان والیاں عورتیں ہیں، ان کی ماں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، پہلے اور کی نکاح میں تھی، پھر بعد میں نجاشی بادشاہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، مدینہ منورہ میں رہ رہی تھی۔ تو ان کے پاس ان کا والد آیا ابو سفیان، اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کوئی صلح کی مضبوطی کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ والوں میں جو مشرکین مکہ تھے ان کے درمیان میں ایک صلح ہوئی تھی، اس کی مضبوطی کے لیے وہ مدینہ منورہ میں گیا ابو سفیان، تو سوچا بیٹی کو مل لوں۔ ام حبیبہ ان کی بیٹی تھی لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں پھر وہ مسلمان ہوئے، تو ملنے کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ بچھا ہوا تھا،
حبیبہ گھر تھی، بیٹی گھر تھی، اور بستر جو ہے بچھا ہوا، جب باپ کو دیکھا تو بستر کو لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے دیکھا کہ بستر بچھانے کی بجائے بستر کو لپیٹ دیا میری بیٹی نے۔ پوچھا، بیٹی بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ آپ نے جو بجائے بچھانے کے بستر کو لپیٹ دیا ہے۔ تو حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری مائی صاحبہ فرمانے لگی اپنے باپ کو کہ ابو آپ مشرک ہیں، آپ شرک کرنے والے، یعنی آپ کافر ہیں۔ یہ بستر اللہ کے پاک نبی کا بستر، پاک بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بستر والا بھی پاک، بستر بھی پاک۔ آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، ناپاک ہیں، میں اس پاک بستر پر آپ کو نہیں بٹھا سکتی۔ باپ کو جواب دے رہی ہیں۔ یہ محبت تھی اندر۔ صحابہ کرام کو یہ محبت عام تھی، یہ تو پھر ازواج مطہرات میں سے تھی۔ تو والد کہنے لگا، ابو سفیان میرے سے جدا ہو کہ تیرے اخلاق ٹھیک نہیں رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایمان کا رشتہ کتنا مضبوط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ان لوگوں کو تھی۔ ساری محبتوں پر غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی سنت پہ چلتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ ویسے محبت ہے الحمدللہ، اس کی بھی برکت ہے، لیکن کامل محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت پہ چلا جائے، جو آپ اپنی امت کو تعلیمات دے کر گئے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے فرمایا مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، سوتے وقت، جاگتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، چلتے وقت، بیٹھتے وقت، گفتگو کے دوران، مجلس کے شروع میں، مجلس کے آخر میں، چلتے وقت، سودا خریدتے وقت، بیچتے وقت، زندگی کے تمام اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ تو جو سنت سے محبت کرے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرمایا، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور ایسا آدمی فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بلکہ عورتوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو یہ ترغیب دیں، داڑھی رکھیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ یہ حسن ہے مردوں کا۔ دیکھو جوان کی داڑھی جوان ہوتی ہے، اس کا بھی حسن ہے۔ یہ نہیں ہے جوان آدمی ہے اس کو داڑھی اچھی نہیں لگے گی، جیسے جوان کا چہرہ جوان ہوتا ہے اس کی داڑھی بھی جوان ہوتی ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جائے تو داڑھی بھی بوڑھی ہوتی ہے، سفید نہیں ہو جاتی۔ تو یہ حسن خراب نہیں ہوتا، حسن زیادہ ملتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں
جب بچے کی داڑھی آتی تھی، مسلمانوں کے یہاں ایک رواج تھا، جیسے ایک معاشرے میں چل پڑتا ہے، جب داڑھی کے بال زہر ہوتے تو صدقہ خیرات کرتے کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے۔ داڑھی کو مڈاتے نہیں تھے، جب داڑھی کے بال اگ آتے، زہر ہوتے، تو لوگ جو ہیں اپنے بچے کی طرف سے خوشی میں صدقہ خیرات کرتے تھے کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے، اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے۔ تو اس کی ایسی قدر تھی ان بالوں کی۔ اب تو پیچھے ایسا بھی رواج گزرا ہے، اللہ معاف فرمائے، بھائی پہلی مرتبہ نائی نے داڑھی موڑنی ہے اور ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں، گناہ کرنا ہے، گناہ کرنے کے اتنے پیسے لینے ہیں۔ ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تو یہ تھا ذہن میں، بچہ جوان ہوا ہے، داڑھی پہلی مرتبہ منڈوانے لگا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ پھر پیسے، نائی جو ہے وہ پیسے لیتا تھا، مطلب یہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ اچھی بات تو نہیں ہے، داڑھی جو ہے یہ تو بڑا حسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان الفاظوں سے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحان، غالباً فرمایا من زین الرجال باللخا والنساء بالذؤاب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے بالوں کے ساتھ حسن بخشا اور عورتوں کو سر کے بالوں کے ساتھ حسن بخشا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مردوں کی جو داڑھی ہے یہ حسن ہے، اور عورتوں کے بال جو ہیں اس کے ذریعے اللہ پاک نے عورتوں کو حسن بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں کے بال چھوٹے ہونے شروع ہوں وہ فکر مند ہوتی ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی اللہ پاک نے یہ ایک نعمت بخشی ہے، حسن بھی تو نعمت ہے۔ تو فرشتے بھی یہ اللہ پاک کی ان الفاظوں سے تسبیح کرتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللخا والنساء بالذؤاب، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے بالوں کے ساتھ حسن بخشا اور جس نے عورتوں کو سر کے بالوں کے ساتھ حسن بخشا۔ اور پھر بالوں کی مانگ نکالنی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ درمیان سے نکالی جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک لڑکی نے پوچھا، خط کے ذریعے یا ویسے کسی طریقہ سے، کہ حضرت میں مانگ نکالتی ہوں تو وہ ٹیڑھی نکلتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہوں کہ درمیان سے مانگ نکلے لیکن ٹیڑھی نکل جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب تو مانگ نکالنے لگے تو پڑھا کر اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس نے یہ پڑھ کر مانگ نکالی تو مانگ سیدھی نکل آئی۔ تو بالوں کو سنوارنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، بالوں کو، داڑھی کو صحیح رکھنا، مونچھیں ٹھیک کروانا، اور داڑھی آگے پیچھے ہے یعنی کہ ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی بہت لمبی بال آگے پیچھے ہو گئے تو اس کا ٹھیک کرانا، تو اور تیل لگانا۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ تیل نہیں لگاتے، تیل والی سنت کو چھوڑا ہوا ہے، دماغ خشک ہوتا ہے جب تیل نہیں لگائیں گے تو پھر تو لڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کیا جائے،
تو بعض یہ کر رہا تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو کہہ دیں بیٹے داڑھی رکھیں، اپنے سرتاج کو کہہ دیں میرے سر کے تاج، یہ حضور کی داڑھی کی جو نعمت ہے اس کو بھی بڑھا لیں تو بہتر ہے، اور عورتیں بتا دیں کہ مسئلہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، ایک مٹھی داڑھی سامنے سے، ایک دائیں سے بائیں سے، ایک قبضہ، ایک مٹھی ہو، مٹھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ہاں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبی ہے، لمبی بھی زیادہ نہیں، بٹ اعتدال ہے، درمیانی، اور پیاری لگتی ہے۔ بعض وہ داڑھی رکھتے ہیں وہ چھوٹی رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ ناف تک آئی ہوئی ہو، یہ ہے زیادہ داڑھی جو ہے لمبی، زیادہ داڑھی لمبی کرنا، اس کو بھی علماء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا کے رکھا جائے، ٹھیک ہے، چھوٹی بھی نہ رکھی جائے۔ تو عورتیں بہت دین کا کام کر سکتی ہیں الحمدللہ، گھر میں اتنا لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس نماز کے وقت نماز کے لیے کہہ دو نماز پڑھیں، نہیں پڑھی تھوڑی دیر کے بعد کسی وقت پوچھ لیا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور اسی طرح خاوند کو بھی کہہ دیں، بھائی ہے اس کو کہہ دیں نماز پڑھ لیں، بہتر ہے، اس پہ اتنا ثواب ہے، تو یہ بس دین کا کام کر سکتی ہیں۔ بلکہ عورتیں تو بہت آگے تھیں دین کو قبول کرنے میں، تاریخ عالم کو دیکھا جائے تو عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت ہے شروع میں، تو دیکھا جائے تو عورت نے پہلے قبول کیا ہے۔ دیکھو آزاد مردوں میں تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن گھر میں جب آئے وہی اتری آپ پر غار ہیرا میں، تو گھبرائے ہوئے آئے اور اپنی زوجہ محترمہ ہماری مائی صاحبہ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے انی خشیت نفسی، کہ خدیجہ مجھے اپنے جان کا اندیشہ ہے، تو فرمایا زملونی زملونی، گھبرائے ہوئے تھے مجھ پر کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو۔ تو جب یہ بات آپ نے بتائی کہ مجھ پر اس طرح کی جو حالات آئے ہیں، تو مائی صاحبہ نے تسلی دی، سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت مائی صاحبہ ہیں، عورت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسمیں کھا کر بتا رہی ہیں کہ آپ رسوا نہیں ہوں گے، آپ یہ بھی نیکی کرتے ہیں، یہ بھی نیکی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام میں وحی کے ذریعے اعلان نبوت کے بعد، یعنی آپ پر جب وحی آپ کی بعثت ہوئی، اس سے پہلے سب سے پہلے عورت نے حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے۔ فرعون کتنا بڑا کافر تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، ہارون علیہ السلام نے پیغام دیا کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تجھ کو پیدا کرنے والا ہے، تو رب نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ تو بگڑے، اس کے وزیر مشیر بگڑے، لیکن حضرت آسیہ جو ان کی بیوی تھی اس معاشرے میں ایمان لے آئی۔ فرعون نہیں مان رہا، جس کے لیے بھیجا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اس کو میری طرف بلاؤ، یہ باغی ہو چکا، انہو طغا، یہ باغی ہو گیا ہے، یہ سرکش ہو گیا ہے، اس کو میری طرف بلاؤ، وہ نہیں مان رہا۔ آسیہ سلام اللہ علیہ مان گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عورت نے جو ہے وہ مان لیا، اور پھر ایسا مانا
فرعون کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہوگی تو وہ کہنے لگا کہ تو کیوں ہوئی ہے، اس سختی کرنے لگا، لیکن وہ ایمان پہ ڈٹ گئی کہ نہیں۔ بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں میدان میں تھے، فرعون تو ان کو دبانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، میدان لگا، جادوگر رسیاں لے کے آئے، وہ سانپ بننا شروع ہوئے، ایسے محسوس ہوتا تھا سانپ بن گئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، ایک ڈنڈا دیا ہوا تھا، فرمایا یہ نیچے آپ جو ہیں پھینکنا، یہ سانپ بن جائے گا۔ وہ سانپ بنا تو سب ان سانپوں کو نگل گئے، وہ تو حقیقت میں سانپ بن گیا تھا، معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کی قدرت تھی، لیکن وہ رسیاں تھیں، ان کو جو ہے لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ جب یہ میدان لگا ہوا تھا تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا خاک پہ بیٹھ کر جو ہے اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اے اللہ اس میرے بیٹے کو موسیٰ کو جو ہے اے اللہ فتح عطا فرمانا۔ وہ وقت کی بادشاہ، یعنی جو بادشاہ ہے اس کا خامد، وہ مقابلے میں ہے، لیکن ایمان لانے والی عورت ہیں۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ آسیہ جو ہے میری بیوی مسلمان ہو گئی ہے، تو پھر جانے کی اس نے کہا کہ واپس آ جاؤ، نے کہا کہ نہیں، ڈٹ گئی، میں ایک اللہ کو مانوں گی، الہ وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور کوئی نہیں اس لائق جس کی عبادت کی جائے، تو بھی اس کا پیدا کیا ہوا۔ مطلب یہ ہے انہوں نے کہ نہ مانا اس کی بات، تو اس نے ہاتھوں پہ پاؤں پہ میخیں لگوا دی، دھوم میں ڈال کے ہاتھوں پر بھی کیل ٹھکوا دیے، اور جو ہے پاؤں پہ بھی 4 میخیں یعنی کہ لگوا کے اوپر چکی کا پاٹ جو ہے وہ اتنے سخت یعنی کہ اس آسیہ سلام اللہ علیہا پہ رکھا، اوپر جو ہے انہوں نے ڈالا، تو آسیہ سلام اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں میرا گھر جو ہے مجھے عطا فرما، دکھا دے۔ تو اسی حالت میں اللہ پاک نے جنت کو سامنے کر دیا، آسیہ سلام اللہ علیہا نے وہ بجائے پاٹ کو دیکھنے کے جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی ہے۔ تو عورت نے یعنی یہ ہے وہ معاشرہ دیکھو، وہ نہیں مان رہا، لیکن وہ فرعون کی گھر والی جو ہے آسیہ سلام اللہ علیہ مان گئی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اس آسیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ملے گی، ایسا مقام فرعون کی بیوی نہیں ہوگی، آخرت میں حضور کی بیوی ہوگی۔ ایسی نمرود کی بیٹی تھی، نمرود کو سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ نہ مانا، اور وہ ساری قوم ناراض ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے اور بڑی آگ جلائی، بہت ساری آگ جلا کر اس میں پھینکا، لیکن نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل صحیح سلامت ہیں آگ میں۔ اللہ پاک نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میری ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، نہ زیادہ ٹھنڈی بننا نہ گرم ہونا، یعنی سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بہترین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا جنت سے کھانے آ رہے ہیں، بلکہ لباس بھی اللہ پاک نے بھیج دیا۔ تو نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ مال سے آواز دینے لگی کیسے کہ آپ یہ کیا ہوا ہے؟ تو آگ نہیں جلا رہی، فرمایا تم بھی پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تجھے بھی آگ کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے بھی پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہشتی زیبر میں لکھا ہے، اس نے بھی پڑھ لیا، تو وہ بھی آگ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی۔ اب نمرود کو فکر ہوئی، میں تو ملک سے بچانا چاہتا، میرے گھر میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے،
یہ جب بڑے ٹکراؤ لیتے ہیں نا، پھر اللہ پاک انہی کے گھر میں اسی مقام پہ چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ تو اس ماحول میں بھی اور کوئی نہیں مان رہا، لیکن ایک عورت نے جو ہے کلمہ پڑھ لی، مان لیا۔ تو یہ بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر جو ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ چلو بچہ ہے، تھوڑا کچھ بولنے لگا ہے، کلمہ پڑھا دیا جائے کہ کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے گھر میں وہ ایمان کی صفت ہے، جو آتا ہے بچے کو، چلو کچھ اب تو کوشش کی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ سکول میں بیچارے کیا پڑھائیں گے؟ جب ٹیچر حضرات تو خودکاری تو بیچارے ہیں نہیں، حافظ نہیں ہیں، وہ پڑھائیں بھی۔ چاہیے تو یہ کا کہ ہمارے جو بڑے ہیں حکومت والے، وہ پہلے قاری حضرات جو ہے ان کا بندوبست کرتے اور ان کو بھرتی کرتے، ان کی سیٹیں نکالتے، پھر چلو جب اگر یہ پڑھانا ہی تھا تو باقاعدہ ان کے لیے ایک استاد ہوتا ہر سکول کے اندر، وہ پڑھایا جائے۔ لیکن ادھر بھی کیا ہے، پھر وہ مسجد میں بھی، جیسے ایک ماسٹر صاحب کہنے لگے ابھی مسجد جا کر کیا کریں گے؟ میں تو چونک گیا، میں نے کہا بھائی مسجد میں جانے کے جو فضائل ہیں وہ سکول میں جانے کے فضائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو، جہاں وہاں کو جاتا ہے پڑھنے کے لیے، ہم کسی کو کیا منع کریں گے، لیکن یہ ہے کہ مسجد میں جو آئے گا بچہ، ہر قدم پہ اللہ جل جلالہ اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس کو نوازیں گے۔ مسجد میں آنے کے فضائل علیحدہ ہیں، یہاں نماز پڑھ لے گا۔ اب بعض عورتیں یا مرد جو کہہ دیتی چلو بچیاں یا بچے سکول میں پڑھ لیں گی، نہیں، مسجد میں مدرسہ میں آنے کی اپنی برکات ہیں۔ فرشتے ان کے راستوں میں پر بچھا دیتے ہیں، یہ راستے مبارک ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کا تعلق مسجد اور مدرسے کے ساتھ رہے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ چلو جی سکول میں پڑھ لیں گے، سکول میں پہلے بھی جیسی پڑھائی ہے لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مدرسے کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ جوڑنا، مسجد کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ جوڑنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستہ مسجد کا دکھا کے گئے ہیں، مدرسے کا دکھا کے گئے ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ ان کا واقعہ بیان کر رہی تھی، حضور کی محبت میں اپنے باپ کے لیے بستر نہیں بچھایا، بستر کو لپیٹ دیا کہ حضور بھی پاک ہیں، آپ کا بستر بھی پاک ہے۔ اپنے باپ کو بھی وہاں بیٹھنے نہیں دیا، وہ تو چلے گئے۔ لیکن جب ان کے والد صاحب بعد میں مسلمان ہو گئے، والد صاحب فوت ہوئے، تو 3 دنوں کے بعد تو انہوں نے خوشبو منگوا کے لگائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ بڑے لوگ تھے، سبق دینے والے تھے امت کو، عورتوں کو سبق دیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کے بغیر باقی جتنا کوئی رشتہ کوئی فوت ہوتا ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ مجھے خوشبو کی ضرورت تھی نہیں، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سوگ کرنا ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، تو میں وہ آپ کی اتباع اور پیروی میں جو ہے ایسا کر رہی ہوں کہ 3 دن کے بعد جو ہے ہم اب سوگ کی صورت نہیں بنائیں گے۔ چاہے غم ساری عمر کسی کو رہے، ایک علیحدہ بات ہے کسی کی جدائی کا، لیکن وہ سوگ والی صورت نہ بنائی جائے۔ وہ 3 دن ہے سوگ کے، وہ 3 دنوں میں آ کے کوئی تعزیت کرتا ہے، چلو کسی کو نہیں پتہ چلا، وہ بعد میں کوئی آ جاتا ہے تسلی دینے کے لیے، گھر میں ملنے کے لیے آ جاتا ہے، علیحدہ بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا اور مسئلہ بتایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں کو مسئلہ بتایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا خامد کے بغیر کسی پہ جائز نہیں۔ 3 دن سوگ ہو، اگر خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس دوران پھر وہ مسائل کو لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی
بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب درود شریف پڑھ لیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا کریم جتنے بھی شرکاء ہیں اس مجلس کے، جہاں کہیں بھی ہیں، میرے مولا سب کی جائز جات نیک جات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جل جلالہ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکا، جنہوں نے کہا ہے اور جن سے ہم نے دعا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یا جو لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، مولا کریم ان سب کی جائز جات نیک جات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین، سب پر رحم فرما، سب کے آل و یال پر رحم فرما، مولا کریم پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ دنیا کی تمام غیر مسلم بلادنیوں کو اے اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما، کلمے کی دولت نصیب فرما۔ میرے مولا کریم پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما۔ جو کوئی وبائیں ہیں یا اللہ ہر قسم کی وبا سے لوگوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ وہ جمیل کدے نسیا جانا ہے، وہ جلیبی کھا رہے آ جائیں۔